تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 132 اور 133۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ ترجمہ۔ اور ملت ابراہیمیہ کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے تمہارے لیے اس دین کو، سو ہرگز مت مرنا مگر اس حالت میں کہ تم دین اسلام پر ہو۔ کیا تم حاضر تھے جس وقت آنے لگی یعقوب کو موت، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادو یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ ملت ابراہیمیہ کی وصیت، یعنی ملت ابراہیمیہ کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے اپنے بیٹوں کو، اور انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بیٹو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمیہ کو منتخب فرما دیا ہے، جس میں اخلاص اور احکام الہیہ کے انقیاد، یعنی احکام الہیہ کو ماننا، قبول کرنا اور سراپا فرما برداری ہے۔ اس دین کو کبھی بھی مت چھوڑنا، مرتے وقت تک اور زندگی کے آخری لمحات تک اسی پر قائم رہنا کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو۔ علامہ واحدی اسباب النزول میں لکھتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یعقوب نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ تم یہودیت پر قائم رہنا؟ ان کی اس بات کی تردید میں آیت بالا نازل ہوئی کہ تم لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف یہ بات کیسے منسوب کرتے ہو کہ انہوں نے موت کے وقت یہودیت کی وصیت کی تھی؟ کیا تم ان کی موت کے وقت ان کے پاس موجود تھے؟ ان کی موت کے سینکڑوں سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، جن کے دین کو تم یہودیت سے تعبیر کرتے ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کو بھی صدیہ گزر گئی، اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے یہودیت کی وصیت کی تھی۔ تمہارے دعوے کی نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی گواہ ہے، اور یہودیت ان کے زمانے میں تھی بھی نہیں، پھر انہوں نے بیٹوں کو کیسے اس کی وصیت کی کر دی؟ انہوں نے تو توحید کی وصیت کی جس پر ملت ابراہیمیہ مشتمل ہے اور جو ملت ابراہیمیہ کا رکن اعظم ہے۔ ان کے بیٹے سراپا مطیع اور فرما بردار تھے اور توحید خالص ان کا دین تھا۔ جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو ان سب نے جواب میں کہا کہ ہم اسی ذات پاک کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ دادو یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے، اور معبود صرف وہی ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ہم اسی کے فرما بردار ہیں اور طاعت گزار ہیں، ہم اسی دین پر رہیں گے اور مریں گے۔ در حقیقت جب عصبیت جاہلیہ کسی فرد یا قوم یا جماعت کے دلوں میں جگہ پکڑ لے تو حق اور ناحق کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگ صرف اپنے نفسانی عقائد و اعمال کے پیچھے چلتے ہیں، تدبر اور تفکر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کہاں ابراہیم علیہ السلام، کہاں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا دین جو توحید الہیہ پر مشتمل تھا اور جس میں سراپا خداوند قدوس کی فرما برداری تھی، اور کہاں یہودیوں کا وہ دین جس پر وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جس میں حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ابن اللہ ہونے کا عقیدہ بھی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ بھی تھا، اور جس میں حق کا چھپانا بھی تھا، اور جس میں حضرت عیسیٰ رسول اللہ
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور تورات شریف کی تحریف اور رشوت خوری اور سود خوری تھی جو آج تک بھی یہودیوں کے اندر باقی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔